بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس نشست میں شوگر کے حوالے سے بات کریں گے، اور میں آج آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں اور جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر من و ان اسی طرح عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اگر خدا کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو شوگر سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ انتہائی مجرب المجرب نسخہ ہے، اور میں اپنے پاس اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ میں آپ کو یہ انتہائی راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اگر بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں، بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی موذی مرض کے علاج کے بارے میں پتہ ہو، مگر وہ اپنے ساتھ ہی وہ نسخے لے کر اس دنیا سے چلے گئے، اس کا عوام الناس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج ان لوگوں کا کوئی نام لینے والے بھی نہیں ہے۔ کچھ حکماء نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، اور بعض نسخے انہوں نے اس طریقے سے لکھے ہیں کہ وہ کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ وہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے نسخے لکھے ہوتے ہیں۔ بھیا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کا علم دیا ہے تو آپ اس کو آگے کیوں نہیں پھیلانا چاہتے؟ اگر کسی کو شفا ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مگر حیران ہیں ہم کہ پتہ نہیں لوگ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس سے، اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں نسخے جات کو۔ آج بڑی بڑی دوا ساز کمپنیاں ہیں، اگر کسی کو معلوم بھی ہو گیا نا شوگر کا مرض تو وہ کسی کو بتانے والے نہیں ہیں۔ شوگر کے مرض کے علاج کے بارے میں اگر کسی کو معلوم بھی ہو گیا تو وہ کسی کو آگے بتانے والے نہیں، کیونکہ اس طرح تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ شوگر کے جو مرض ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج کل دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، اور اس سے کروڑوں اربوں روپیہ سالانہ کمایا جا رہا ہے اس شوگر کی بیماری کی دوائیوں کے نام کے اوپر۔ قسم قسم کے خوبصورت پیکنگ بنا کر اور کیا کیا اس کے اوپر نام لکھ کر عوام الناس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جو اصل بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ کسی کو نہیں بتائی جا رہی، اور نہ یہ لوگ آگے بتانے والے ہیں۔ آگے مزید ایک صدی بھی گزر جائے نا تو یہ لوگ آپ کو بتانے والے نہیں ہیں کہ شوگر کا علاج کیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، میں آج آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو پلے باندھ لیا اور اس پر اسی طرح عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر اندر آپ بالکل ویسے ہو جائیں گے جو شوگر کی بیماری لگنے سے پہلے آپ کی حالت تھی۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو 8 چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو چائے کا آدھا چمچ ان سب کا لینا ہے، اور 2 گلاس پانی میں آپ نے اس کو ابالنا ہے۔ جب 1 گلاس رہ جائے تو اس کو آپ ڈھانپ کر رکھ دیں۔
یہ شام کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ صبح کو آپ نے اس کو نیم گرم کر کے اس میں 1 چمچ شہد ملا کر اور اوپر 1 نیمبو ڈال کر اس پر آپ نے اس کو نوش فرمانا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتے کے بعد آپ نے 10 بجے یا 11 بجے 1 مٹھی بادام کی کھانی ہے۔ دوپہر 2 بجے آپ نے کوئی بھی فروٹ کھانا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو مت کھائیں، لیکن اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ نے دوپہر کو 2 بجے فروٹ کھانا ہے۔ شام کو عصر کے وقت آپ نے ایک قہوہ بنانا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، مگر رات کا کھانا آپ نے نہیں کھانا۔ یہ اس میں انتہائی تاکید کی بات ہے کہ آپ نے رات کا کھانا بالکل نہیں کھانا۔ اگر آپ اس روٹین پر چلیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جس مریض کی شوگر خدا نخواستہ 600 تک پہنچ گئی ہے، تو 5 دن اس طرح کرنے سے اس کی شوگر بالکل جو ہے نا 120 پر آ جائے گی۔ اور بعض لوگوں کو تو میں نے بتایا تو تیسرے دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہماری شوگر شام کے وقت نل ہو گئی، ہمیں دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز کھانے کو، لیکن میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ اس میں تو راز کی بات ہے کہ ہم نے اس کو مرض کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تو آپ کا پینکریاز ایکٹو ہوگا۔ جب وہ کم ہونے لگتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گولی یا چاکلیٹ کھائیں۔ اس طرح تو آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ یہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 آپ نے لینی ہے دار چینی، نمبر 2 کلونجی، نمبر 3 میتھی دانہ، نمبر 4 لونگ، نمبر 5 انار دانہ، نمبر 6 ہے کڑوے جو، نمبر 7 ہے نیم کے پتے، اور نمبر 8 ہے ادرک۔ ادرک آپ نے تازہ لینا ہے، اور باقی چیزیں جو ہے نا چائے کا آدھا چمچ لے کر جو آپ نے اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 گلاس پانی میں آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈالنا ہے۔ ادرک آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادرک آپ نے 1 انگلی کے برابر کاٹ لینا ہے اور وہ اس میں ڈال دینا ہے۔ 2 گلاس پانی میں آپ نے ڈالنا ہے، جب ابال کر جب 1 گلاس رہ جائے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ڈھانپ کر۔ صبح کو آپ نے اس کے 1 نیمبو نے چھوڑ دینا ہے، اور 1 چمچ خالص شہد کا اس میں ڈالنا ہے۔ یہ آپ نے پینا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور شام کا کھانا آپ نے نہیں کھانا، اس میں یہی تاکید ہے۔ سامعین ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یہ شوگر جو ہوتی ہے یہ رات کے کھانے سے بڑھتی ہے، صبح کے کھانے سے نہیں بڑھتی۔ صبح کو آپ جس قسم کا بھی کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم انتہائی ایکٹو ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہماری جو شوگر بڑھتی ہے وہ رات کے کھانے سے بڑھتی ہے، یا دوپہر کے کھانے سے بڑھتی ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سو جاتے ہیں اس سے بڑھتی ہے۔ تو آپ نے صرف ایک وقت صبح کا کھانا کھانا ہے۔ 10 بجے آپ نے 1 مٹھی بادام کی کھانی ہے، اور دوپہر کو 2 بجے آپ نے فروٹ کھانا ہے۔ بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بھی نہیں کھانی۔ صرف عصر کے وقت وہ قہوہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں
قہوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قہوہ آپ نے کلونجی، دار چینی اور ابہل آپ پنساری کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا، ابہل کے 3 دانے، اس کا آپ نے 2 کپ پانی میں ملانا ہے، اس کو پکانا ہے، جب 1 کپ رہ جائے تو آپ نے اس کو پینا ہے۔ بھائی یہی روٹین اگر آپ نے اختیار کی تو آپ دیکھیں گے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر آپ اپنے اندر انتہائی طاقت محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو آپ انتہائی بدلا ہوا محسوس کریں گے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ میں طاقت آتی جائے گی، اور جو آپ کا اندر سے سسٹم گولیاں وغیرہ کھانے سے خراب ہوا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا، آپ کا پینکریا جو ہے نا وہ ریجنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پینکریاس کے اوپر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سیل ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پینکریاس انسولین نہیں بنا رہا، اصل میں وہ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو رات کا کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ سیل دوبارہ آہستہ آہستہ پرورش پانا شروع کر دیں گے، اور بعض لوگوں کو 6 مہینے میں اور بعض لوگوں کو سال میں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا ڈیمیج کیا ہوا ہے اندر سے۔ جو لوگ ایلوپیتھک ادویات استعمال کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایلوپیتھک ادویات کو چھوڑیں۔ ایک تو جو رات کا کھانا کھانے سے پہلے آپ دوائی کھاتے ہیں وہ ویسے بند ہو جائے گی، تو آپ کو صرف صبح کی دوائی کھانی پڑے گی، اور جب آپ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی شوگر آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اور جناب صبح کو بھی جو آپ گولیاں 3-4 گولیاں کھاتے ہیں وہ بھی آپ آہستہ آہستہ کرتے 1 پر آ جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ جو یہ میں نے آپ کے دیسی چیزیں بتائی ہیں یہ استعمال کریں گے تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی سے بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ آپ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہیں، ٹیسٹ کراتے رہیں، خون دیتے رہیں، وہ آپ کے پیسے لوٹتے رہیں، بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیے، اب گیند آپ کے کورٹ میں ہے کہ آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے اور آپ ان کے لیے جیتا رہنا چاہتے ہیں اسی طرح، اور آپ اللہ تعالیٰ کی پورے زور و شور سے خشوع و خضوع سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس مرض کو آپ شکست دے دیں گے، اور آپ بالکل پہلے اسی طرح ہو جائیں گے جیسے آپ پہلے تھے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔